آدمی مجھے چیلنج کرے، صحیح جو لوگ کہتے ہیں کہ ضلع نائب ناظم حویلیاں شہر کا تھا، اس نے کیا کام کیا، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نظر کی اینک پہ لگا لیں، صحیح آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، اور جی آپ جو ہے نا جی گاجروں کا جوس پئیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کالی مرچاں لیں تاکہ آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے۔ تو جگہ جگہ سے چیخیں آ رہی تھیں، آئے آٹا، آئے مہنگائی، آئے یہ آئے ٹماٹر مہنگے ہو گئے، ٹماٹر مہنگے ہو گئے وہ۔ ہم نے عزیر خان سے کہا، عاطف منصف خان آزاد جیت کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، ٹکٹ کا پہلی پرائرٹی ہم آپ کو دیتے ہیں، صحیح آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر آئیں، انشاءاللہ کام جانے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جانے۔ صحیح السلام علیکم ویورز، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ ویورز، آج میرے ساتھ وہ پرسنالٹی تشریف رکھتی ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حویلیاں اربن کی بات کروں تو حویلیاں اربن نے ان کو بھاری اکثریت سے 2 دفعہ حویلیاں اربن کا ممبر منتخب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 2015 میں حویلیاں اربن نے ان کو ممبر ضلع کونسل ایبٹ آباد بنایا ہے، اور 2017 کے اندر ان کو تحریک انصاف کی جانب سے ضلع نائب ناظم بلا مقابلہ منتخب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو پارٹی کی جانب سے 2021 کے اندر تحصیل حویلیاں کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور ان کو صدر تحصیل حویلیاں نامزد کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں صدر تحصیل حویلیاں رہنما تحریک انصاف بابو جاوید اقبال صاحب۔ آج ان سے سوالات و جوابات کا سیشن ہوگا۔ سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ویورز، حویلیاں کے اندر بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے حویلیاں کو، اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے ان سے سوالات و جوابات کا سیشن ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ان کو پارٹی کی جانب سے 2017 کے اندر حویلیاں سے ان کو حویلیاں کی عوام نے ان کو ضلع ممبر بنایا، اور پھر اس کے بعد پارٹی نے ان کو ضلع نائب ناظم بنایا۔ تو حویلیاں کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے سوالات و جوابات کا سیشن ہوگا۔ ویورز، آپ کو پتہ ہے الیکشن کا سلسلہ چل رہا ہے، الیکشن مہم زوروں پر ہے، اس حوالے سے بھی ان سے سوالات و جوابات ہوں گے۔ سب سے پہلے سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بڑھتے ہیں سوالات و جوابات کی جانب۔ سب سے پہلا سوال جو آپ سے کرنے جا رہے ہیں بابو صاحب، وہ تحریک انصاف کی جانب سے آپ کو پارٹی کی ذمہ داریاں تحصیل حویلیاں کے اندر سونپی گئی ہیں، تو پارٹی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ، سب سے پہلے تو میں ان ٹائم نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بات چیت کرنے کا، اپنی بات عوام تک پہنچانے کا موقع دیا، بہت جس پر شکریہ، میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی، میں جب سے تحصیل حویلیاں کا پریزیڈنٹ منتخب مجھے پارٹی نے کیا، میری قیادت نے مجھ پر اعتماد کیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قیادت کا۔ میں نے جس وقت تحصیل حویلیاں کا صدارت کا قلمداد میرے پاس آیا، تو میں نے تحصیل حویلیاں میں 9 یونین کونسلز ہیں ہماری، اس میں 37 ولیج کونسلیں ہیں، اور 37 ولیج کونسلوں میں جو ہماری پارٹی جو ہے اس میں نے اس کو فعال کیا، اور جتنے بھی میں نے ممبر سازی کی وہاں پر ہر وی سی میں، اور اس کی تنظیم سازی کی، اور انشاءاللہ مجھے یہ فخر ہے، میری پارٹی نے، میرے قیادت نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا، اور میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے 1 سال پہلے میں تحصیل حویلیاں کا پریزیڈنٹ تھا، اس کے بعد تنظیمیں تعلیل ہو گئیں، اس کے بعد دوبارہ جس وقت تحصیل حویلیاں کی تنظیمیں دوبارہ فعال کی پارٹی نے، تو پھر دوبارہ بھی تحصیل حویلیاں کا پریزیڈنٹ میری قیادت نے مجھے ہی میری کارکردگی کے بنا پر مجھے یہ ذمہ داری سونپی۔ تحصیل آپ کو حویلیاں اربن کی جانب سے ضلع ممبر بنایا گیا، پھر آپ بعد میں ضلع نائب ناظم بھی بنے، تو حویلیاں اربن کی عوام نے آپ کے ساتھ محبتیں کی ہیں، تو اس وجہ سے آپ ضلع ناظم اور ضلع ممبر بھی بنے، تو حویلیاں اربن کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ جی، میں جس وقت سے منتخب ہوا، سب سے پہلے تو میں جس وقت 2000 میں الیکشن کیا، میں کونسلر منتخب کیا، میری عوام نے اس وقت میرا انتخابی نشان پیالہ ہوتا تھا، صحیح اور میں آج بھی انشاءاللہ پوری یونین کونسل میں پیالے کے نام سے میں مشہور ہوں۔ جی میں جی جس گھر میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ پیالے والا آ گیا بابو جوید۔ میں نے اپنا انتخابی نشان پوری یونین کونسل میں گھر گھر میں اپنا پیالہ نشان، جو میں نے اس پر اپنا نام پرنٹ کر کے پیالے پر اپنے انتخابی نشان پر، میں پوری یونین کونسل کے ہر گھر میں انشاءاللہ وہ اپنا انتخابی نشان پہ بھیجا ہے۔ وہ آج بھی کتنے سال گزر گئے ہیں 2000 سے، آج بھی لوگوں کے گھروں میں ہماری نشانی موجود ہے۔ الیکشن آ گئے، الیکشن میں علی خان جدون ایم این اے منتخب ہو گئے ہمارے حلقہ این 16 سے،
اور وقار نبی خان وہ سیٹ لوز کر گئے۔ صحیح اس دوران ہماری ضلع ایبٹ آباد کی جو ضلع نظامت کی سیٹ تھی اور ضلع نائب ناظم کی وہ خالی تھی۔ صحیح اس کے بعد ہماری پارٹی نے بڑے سوچ سمجھ کر بڑی سوجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سردار شہید انور صاحب کو ضلع نائب ناظم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے منتخب کیا، ضلع ناظم نامزد کیا، جی جی اور تحصیل حویلی کیونکہ ضلع ایبٹ آباد بڑی تحصیل ہے جی جی اور بڑا منصب بھی ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل کو ملنا تھا، اور تحصیل حویلیاں چھوٹی تھی جی تو ضلع نائب ناظم تحصیل حویلیاں کے حصے میں آتی تھی، جی جی تو وہ تحصیل حویلیاں کی یونین کونسل حویلیاں اربن حویلیاں شہر میں وہ ضلع نائب نظامت آئی۔ تو میں اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قیادت کا۔ انہوں نے تحصیل حویلیاں اور ضلع تحصیل حویلیاں کی یونین کونسل حویلیاں اربن حویلیاں سٹی کو یہ عزت بخشی، یہ مجھے نہیں، حویلیاں سٹی کو یہ انہوں نے عزت بخشی تھی۔ صحیح اچھا سر، سوال میرا پھر بھی وہیں پہ ہے، آپ ضلع نائب ناظم رہے تو حویلیاں اربن کی عوام نے آپ کو محبتیں دیں، تب آپ ضلع نائب ناظم بنے، ضلع ممبر بنے، حویلیاں اربن کو آپ نے ترقیاتی پروجیکٹ کے حوالے سے کیا دیا؟ جی بہت لمبی فہرست ہے۔ میں ہماری حویلیاں سٹی میں 3 وی سی ہیں، جی جی نیبرہڈ کونسل 1، نیبرہڈ کونسل 2 اور نیبرہڈ کونسل 3 3 ہیں، جن کی میرے پاس تفصیل ہے، صحیح ہے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، آپ اس کو میڈیا پر بھی شیئر کر دیں صحیح انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں جو کام میں نے وی سی وائز میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے صحیح کیے ہیں، تو میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں جی۔ اس میں جی پختگی گلیاں محلہ محبوب آباد نزد مقام واجد خان سراج خان جی، صحیح نیبرہڈ کونسل 1 صحیح 1 میں جی یہ میں نے 2 لاکھ روپے کی یہ جی سٹریٹ گلیاں میں نے بنا کر دی ہیں ان کو۔ صحیح ہے اسی طرح نیبرہڈ کونسل 1 میں پختگی گلیاں محلہ یعقوب خان رحمت خان سٹریٹ نزد مکان رضوان خان، صحیح 1 لاکھ روپیہ میں نے اس پر خرچ کر کے دیا۔ صحیح ہینڈ پمپ محلہ روشن الدین نزد مکال نزد مدرسہ ہے، یہ اپنا محلہ روشن الدین میں جو مدرسہ ہے جی 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 اس کے ساتھ اس کے لیے میں نے ہینڈ پمپ پانی کا بندوبست کر کے دیا ان کو، لو جی 1.5 لاکھ روپیہ میں نے ان کو دیا جی۔ صحیح اس کے بعد چوتھی 4 نمبر اسکیم جو ہے ہینڈ پمپ محلہ اسپتال نزد گھر نیک گلزمان خان جو اسپتال محلہ گل خطاب کے ساتھ جو لگتی ہے، صحیح یہ جی 2 لاکھ روپے اس پر میں نے ان کو خرچ کر کے دیا جی۔ صحیح اس کے بعد 5 نمبر اسکیم ہے میری جی ہینڈ پمپ گوشت مارکیٹ بواسطت فیصل جاوید جو کچن والے ہیں، صحیح انہوں نے مجھے کہا کہ پانی کی بہت بڑی تکلیف ہے ہمیں، کیونکہ ٹیمیں والے روزانہ ہمارا پانی کنیکشن کاٹ دیتے ہیں، تو آپ اس پر جو ہے نا جی ہمیں ہینڈ پمپ کا ایک دفعہ انہوں نے یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے مجھے ایک ہی دفعہ اس کا کہا، دوسری دفعہ مجھے کسی آدمی نے نہیں کہا، میں بھی ہوں لوگ بھی زندہ۔ اس پر میں نے یہ 1,40,000 روپے سرکاری فنڈ میں صحیح اور 30,000 روپے اپنے جیب سے میں نے اس پر دیا جی۔ اچھا 6 نمبر اسکیم ہے جی ہینڈ پمپ محلہ کساب نزد مکان واجد خان، صحیح جو ہمارے سابق ناظم ہیں ویلیاں اربن 1 کے نیبرہڈ 1 کے شراب خان کے گھر کے سامنے آگے میں نے ہینڈ پمپ لگا کر دیا جی۔ اس پر میں نے 1.5 لاکھ روپیہ سرکاری فنڈ دیا ہے، صحیح 30,000 روپیہ میں نے اس پر اپنے جیب سے دیا ہے۔ صحیح نمبر 7 جی ہاسپٹل پر بات آئیں گے، جس پر بات ہوگی ہاسپٹل کی، پختگی گلیاں سیوریج لائن محلہ قاضی چند پیر، صحیح ابھی بھی آپ جا سکتے ہیں، آپ موقع دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ تقریباً 12 لاکھ روپیہ میں نے اس پر خرچ کیا ہے جی، صحیح جو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ صحیح گلی چند پیر جدھر سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر آگے نالا سیلی تک صحیح آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح اگر کام یہ جتنے میں کام بتا رہا ہوں، اگر میں اس میں کوئی ایک کام نہیں ہوا تو آپ مجھے میڈیا میں بٹھا سکتے ہیں۔ صحیح نمبر 2 جی یہ آپ کا چیلنج بھی ہو سکتا ہے میں بالکل یہ چیلنج کرتا ہوں، کوئی آدمی مجھے چیلنج کرے۔ صحیح جو لوگ کہتے ہیں کہ ضلع نائب ناظم حویلیاں شہر کا تھا،
اس نے کیا کام کیا، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نظر کی اینک پہ لگا لیں، صحیح آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، اور جی آپ جو ہے نا جی گاجروں کا جوس پئیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کالی مرچاں لیں تاکہ آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے. میں چٹکلے بھی اچھے کر لیتے ہیں باؤ صاحب. جی اس کے بعد 9 نمبر جو ہے نا جی 9 نمبر اسکیم میں نے صدیقیہ مسجد ڈیپو روڈ کے ساتھ جو ہے نا جی جو ہمارا تہ خانہ ہے مسجد صدیقیہ کا، اس کے تہ خانے کے نیچے نالے کا پانی تہ خانے میں چلا جاتا تھا. صحیح ہو گیا. مجھے میرے بھائی تاکو والا پاک اس کو جنت الفردوس میں جگہ تھے، مشتاق تاکو جس کو بولتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کو، میرا دوست تھا، وہ میرا بھائی تھا. اس نے مجھے کہا بھائی مسجد کے تہخانے میں پانی جا رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح کہ میں عمرے پر جا رہا تھا. میں عمرے پر جاتے جاتے میں نے اپنے جو ہے نا جی جو میرا جو ٹھیکیدار تھا، میں نے اس کو بولا سب سے پہلے یہ اس کو پیپ لائن ڈال کر دے تاکہ مسجد کے تہخانے میں پانی نہ پانی نہ جائے. جائے. صحیح. الحمدللہ تھوڑا کام تھا مگر میں نے کر کے دیا. ماشاء اللہ ترقیاتی کام تو آپ نے بڑے خوش اسلوبی سے، بڑی مشکل سے، بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے حویلیاں کے لیے فنڈ لائے ہیں. تو آپ کے دور میں بھی مہنگائی ہوتی رہی ہے. مسلم لیگ نون کے حالیہ جو حکومت ہے اس دور کے اندر بھی بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. تو حویلیاں کی عوام کو جہاں پہ آپ نے ترقیاتی پروجیکٹ دیے ہیں وہاں پر مہنگائی کے حوالے سے آپ نے کتنی آواز اٹھائی ہے؟ وہ آواز مؤثر تھی یا غیر مؤثر تھی، لیکن آپ نے کتنی مرتبہ اٹھائی ہے؟ دیکھیے جہاں تک ویلیاں کا تعلق ہے، یہ جیسا کرونا ہے، جی کرونا کے جو دور تھا تقریباً سال تھا، تقریباً کتنا، جی جی اس میں جتنی پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، جی جی اس میں انڈیا کو ساتھ دیکھ لیں. انڈیا نے تمام سسٹم، تمام بازار دکانیں بند کر کے لوگوں کو بھوک کے ساتھ مارا ہے. مگر ہمارے قائد عمران خان کی حکمت عملی سے نہ لوگوں کو روزگار کمی ضرور آئی ہے، نہ لوگوں کو جو ہے نا جی اس طرح پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ جس طرح بھی ہوا انہوں نے ایسی پالیسی اختیار کی کہ ہمارے لوگوں کا کاروبار بھی چلتا رہے اور ہمارے لوگ بیماری سے بھی بچ سکیں. وہ بہت اچھے طریقے سے حکمت عملی سے انہوں نے لوگوں کو لیے جو ہے نا جو کچھ بھی ان سے ہوتا تھا ہماری حکومت نے انہوں نے کیا. جہاں تک تعلق ہے مہنگائی کا، مہنگائی تو پوری دنیا میں آ گئی تھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں. جس وقت آٹے کا تھیلا ہمارے پاس جو ہے نا 800 850 روپے تھا، اس کے بعد لاسٹ ٹائم میں 1200 تک آ گیا تھا. تو جگہ جگہ سے چیخیں آ رہی تھیں، آئے آٹا، آئے مہنگائی، آئے مہنگائی، آئے یہ آئے ٹماٹر مہنگے ہو گئے، ٹماٹر مہنگے ہو گئے. وہ الٹا مذاق کر رہے تھے میڈیا. ابھی میں کہتا ہوں یہ میڈیا، یہ جو ہے نا یہ لفافہ میڈیا، معذرت کے ساتھ بات کرتا ہوں، اس میں چند لوگ ہیں. میڈیا ہمارا بہت اچھا ہے، بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے، مگر جو آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے قائد عمران خان پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے. امپورٹڈ حکومت نے اس کو جو ہے نا جی ٹی وی پر نہیں لانا. میڈیا سو گیا ہے. اب میڈیا کو نظر نہیں آ رہی مہنگائی، اب مہنگائی ہے ہی نہیں ہے، سستائی ہو گئی ہے. لوگ فاقہ کشی کی وجہ سے اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں، دریاؤں میں پھینک رہے ہیں. مہنگائی تو ہے ہی نہیں ہے جی، کسی کو نظر ہی نہیں ہے، نہ میڈیا کو نظر آ رہی ہے، کسی جگہ نہیں نظر آ رہی. وہ میرے بزرگوں، بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری عوام بھی میری بات، میرا یہ پروگرام دیکھے گی انشاءاللہ. اس میں یہ کہتا ہوں مہنگائی کے لیے، جس وقت مہنگائی کا سامنا، مہنگائی کا توڑ کرنے کے لیے ہمارا قائد عمران خان رات دن سرگرداں تھا کس طرح میں اپنی عوام کو ریلیف دے سکتا ہوں. اس نے اپنی کیبینٹ اور اپنے جو اس کے ساتھ تھے مشیر، ان کے ساتھ مشاورت کی، کیوں نہ ہم اپنی عوام کے لیے کسی ایسی جگہ سے کوئی سورسز پیدا کریں، ہمیں گندم سستی مل جائے، ہمیں تیل سستا مل جائے، تاکہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا جی یہ مہنگائی کی چکی سے نکالا جائے. اس وقت ہمارا قائد، اس نے روس کا دورہ کیا. روس میں اس نے جا کر معاہدہ کیا، بات کی گندم 30% امریکہ سے سستی لینے کے لیے، اور تیل، پٹرول، ڈیزل وہ بھی 30% دوسری جگہ سے سستے کا اس نے معاہدہ کیا. مگر یہ امریکہ کو یہ چیز گوارا نہ ہوئی. اس نے کہا یہ روس کے پاس کیوں گیا ہے، یہ ہمارے پنجوں سے نکل رہا ہے.
اس نے یہ اقوام متحدہ میں عمران خان نے نبی پاک کی شان میں جو گستاخی کرتے تھے جو یہود و نصارہ، انہوں نے یہود و نصارہ میں بیٹھ کر ان کو للکارا، جس وقت آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو ہمارے دلوں پر چھری لگتی ہے۔ اور امت مسلمہ کا واحد لیڈر ہے جو اس وقت جو ہے نا پورے مسلمان دنیا جتنے بھی ہیں مسلمان وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ ہمارے یہ پی ڈی ایم یا امپورٹنٹ مانے یا نہ مانے ان کی اپنی مرضی ہے۔ اس وقت پاکستان دی 22 کروڑ عوام وہ عمران خان دے دلوں دی دھڑکن ہے۔ تے مہنگائی اگر ساڑا معاہدہ ہوندا تو انشاءاللہ ضرور کنٹرول ہوتی۔ اس وقت روس کوئی وعدہ، روس سے انہوں نے ابھی تیل لایا، جہاز آ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ عوام کو کیا ریلیف ملی، کیا ریلیف دی آپ نے عوام کو، مجھے بتائیں۔ یہ عوام آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کیا ریلیف دیا؟ سستا تیل تو آ گیا، جہازوں کے جہاز آ رہے ہیں روس سے، اس کا آپ نے فائدہ کیا؟ آپ نے بڑی بڑی لینڈ کروزر لے لی، BMW لے رہے ہیں، پتہ نہیں برسپیٹس کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں، چھوٹی گاڑیوں میں گزارا نہیں۔ روزانہ ہزاروں کروڑوں روپے کے جو آپ ڈیزل اور پٹرول جلا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے آپ روٹی کا بندوبست کریں، ان کے دودھ کا بندوبست کریں، ان کی خوراک کا کریں۔ ہمارے بچے مر رہے ہیں۔ چھوڑو بڑی گاڑیوں کو، چھوڑو اس کو جو ہے نا شان و شوکت کی زندگی کو، سادگی کو اپناؤ۔ جس طرح عمران خان کہتا ہے میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہوں، پاکستان کے لیے لڑوں گا، پاکستان کی عوام کے لیے جڑتا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واحد عمران خان ہے جس نے یہ وصیت کر دی ہے، کہ میرے مرنے کے بعد میرے جتنے سانسیں بھی ہیں وہ شوکت خانم کے نام پر منتقل کیے جائیں تاکہ ہمارے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس وقت میرے بھائیوں الیکشن آ گیا آگے، آپ کے جیب میں شناختی کارڈ پڑا ہے، ہم سب کے جیب میں شناختی کارڈ پڑا ہے۔ اس شناختی کارڈ میں جس نے آپ کے شناختی کارڈ میں 10 لاکھ روپیہ فی خاندان ڈالا ہوا ہے، یہ شناختی کارڈ آپ اس کے خلاف استعمال کریں گے یا اس آدمی کے حق میں استعمال کریں گے جس نے غریبوں کے لیے یہ کیا ہے، جس نے جگہ جگہ لنگر خانے بنائے تھے جو ابھی بند ہو گئے ہیں؟ اب غریب فٹ پیریوں پر روڈوں پر سوتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں لوگ سوتے تھے تو شیلٹر ہاؤس میں سوتے تھے، لنگر خانے تیار تھے، بہترین کھانا لوگوں کو مل رہا تھا، جس پر ہمارا قائد عمران خان بھی جا کر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا اسی شیلٹر ہاؤس میں۔ جی بہت محنت کی بات ہے، بہت مشکل کی بات ہے۔ جی میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا جی، نہیں خیر کی بات آگے نہیں بات بابو کریں۔ صاحب۔ اچھا صحافت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں۔ اکنامکلی اگر دیکھا جائے تو ہماری جو معاشی پالیسیاں بنتی ہیں، ہم قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو ممبران ہوتے ہیں یہ عوام ہی سلیکٹ کر کے ان کو بھیجتی ہیں کہ ہمارے لیے اچھی پالیسی بنے تاکہ ملک کے اندر روزگار وافر مقدار میں ملے، ملک کے اندر مہنگائی نہ ہو، جو روز بروز بڑھتے ہوئے مسائل ہیں وہ نہ ہوں، ہمیں تحفظ ملے۔ یہ ہماری ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کا ہے۔ اسی طرح میڈیا کے حوالے سے بھی اچھی پالیسیز بنانا بھی ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل جو شخصیات ہیں اگر وہ بھی کرپشن میں ملوث ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی پابند سلاسل کیا جائے تاکہ اس ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو سکے۔ اگر ایک بندہ کرپشن کرتا ہے اس کو چھوٹ ملتی ہے، اگر کوئی بڑا کرپشن کرے تو اس کو چھوٹ ملتی ہے، اگر کوئی چھوٹا کرپشن کرے اس کو اندر کر دیا جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار اگر ہمارے ملک کے اندر سے، ہماری ریاست کے اندر سے اگر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو بابو صاحب اس کی لپیٹ میں آپ بھی آئیں گے، اس کی لپیٹ میں ہم بھی آئیں گے اور اس کی لپیٹ میں جنرل پبلک بھی آئے گی۔ تو اگلے سوال کی جانب بڑھنا چاہوں گا بابو صاحب، موجودہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے بات کروں گا۔ وہ تحصیل حویلیاں کا سب سے بڑا الیکشن ہے ضمنی الیکشن، آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، 6 اگست کو ہونے جا رہے ہیں، بڑے بڑے نام اس کے آپس میں مد مقابل ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی اس وقت ضمنی الیکشن تحصیل ویلیاں سے ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تو میں نہایت ہی دکھی دل سے یہ میں ویلیاں تحصیل کی بات آتی ہے تو میرے سامنے میرا بھائی آطف منصف خان آ جاتا ہے۔ صحیح۔ نہایت ہی نفیس، نہایت ہی اخلاق کا اعلیٰ کردار کا وہ شخص تھا۔ جی۔ اس کی شہادت ہوئی تو پورا تحصیل ویلیاں رنجیدہ ہوگی۔ صحیح۔ جہاں تک ضمنی الیکشن کا تعلق ہے اس پر میرا بھی جی چاہتا تھا، صحیح۔
میں بھی الیکشن لڑوں. ایک تو پہلی یہ میرے سامنے جو عاطف منصف خان تھا، میں نے کہا کہ اس کی فیملی سے کوئی اگر الیکشن لڑے صحیح تو بالکل ہم انشاءاللہ ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. صحیح پارٹی پالیسی ہوتی ہے، پارٹی کی بات ہے. جس وقت ہماری آپس میں بات ہوئی، ہم نے میٹنگ کی، اور میں نے بس یہ تھے تحصیل پریزیڈنٹ، اعلیٰ قیادت نے مجھ سے جو رائے مانگی اور میں نے اپنی تنظیموں کے ساتھ مشاورت کی، وہ جو بھی منوان بات تھی آ کر سچ پر مبنی تھی، وہ میں نے آگے فارورڈ کر دی تھی. صحیح ہے میں آپ کو شیئر بھی بتا بھی سکتا ہوں. صحیح ہم نے عزیر خان سے کہا، عاطف منصف خان آزاد جیت کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے. ٹکٹ کا پہلی پرائرٹی ہم آپ کو دیتے ہیں. صحیح آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر آئیں، انشاءاللہ کام جانے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جانے. صحیح مگر کچھ ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، ان کے اپنے مسائل تھے، یا کسی وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سے بہتر یہ سمجھا کہ ہم اپنا نشان جو ہے نار اسی پر الیکشن لڑیں گے، ہم پارٹی کا ٹکٹ سے زیادہ بہتر اس سے ہمیں ووٹ مل جائے گی. یہ ان کی اپنی سوچ ہے. صحیح مگر ان کا یہ فیصلہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. جس وقت تنظیموں کے ساتھ رائے ہوئی، ہماری تنظیموں نے احتجاج کیا. صحیح انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف اس وقت بحران میں ہے، ہمارا قائد عمران خان اس وقت مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے. اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف تحصیل حویلیہ میں اپنا کینڈیڈیٹ نہیں لاتی تو ہمارے جتنے بھی ورکر ہیں یہ سب بکھر جائیں گے، صحیح پارٹی کا جنازہ نکل جائے گا. صحیح تو جو بات تھی تو میں نے منوان ریکمنڈیشن کر کے اپنے قائد عمران خان کے پاس بھیج دی. صحیح بذریعہ اپنے مرکزی جنرل سیکرٹری یا صوبائی جنرل سیکرٹری، ضلعی صدر، جس طرح بھی ہم نے وہ بھیج دی. صحیح تو اس کے بعد ہمارے عاطف منصف خان کی خاندان ظاہر خان، انہوں نے کوشش کی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سیٹ اوپن چھوڑ دے، اس پر صحیح کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کرے اور ہماری حمایت کر دے اوپن. صحیح ہے تو ہمارے قائد عمران خان نے کہا جی ایک ووٹ بھی نہ ہو، کینڈیڈیٹ ہمارا ہوگا، ہم اپنی پارٹی کو بکھرنے نہیں دیں گے. صحیح ہے تو ابھی آپ کے سامنے ہے جو بھی ویلیاں تحصیل ویلیاں کی کارکردگی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کی. صحیح ہے اگر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ میڈیا سے ہیں، آپ کا ہم سے زیادہ واسطہ ہوتا ہے سیاستدانوں کے ساتھ، تو کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ نہ ہوتا تو کیا یہ پارٹی کا کوئی نام لیتا تحریک انصاف کا؟ نہیں دیتا جی بالکل یہ تو ختم ہو جاتی نا. تو انشاءاللہ اس کو ہم نے تحصیل ویلیہ میں زندہ رکھا ہوا ہے، صحیح یہ رہے گی. اور انشاءاللہ ٹکٹ افتخار خان جدون صاحب کو پارٹی نے ٹکٹ دے دیا ہے، ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. ہمارے سب بھائی ہیں، جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم سے سب اچھے ہیں، ہم سے سب طاقتور ہیں، زورور ہیں. ہم صحیح کمزور ہیں، صحیح ہم مدد اللہ سے چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سر، یہ جو عمران خان کے سپاہی ہیں، عمران خان ایک برانڈ ہے، صحیح ہے یہ عوام کے دلوں پر راج کر رہا ہے. عمران خان کا ابھی یہ کہتے ہیں اتنے چرمیان ادھر چلے گئے، اتنے چرمیان چلے گئے. اور میں بھائیو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میرے ناظرین سن رہے ہیں، میں یہ بتا دیتا ہوں کتنے ایم پی اے چلے گئے، کتنے ایم این اے چلے گئے، کتنے سینیٹر چلے گئے، سب چلے گئے، سب چھوڑ کے عمران خان کو. اگر یہ ہمارے چیئرمین بھائی ہمارے بھائی ہیں، اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائیں، وہ راست پر اپنی پارٹی کے ساتھ آ جائیں. اگر نہیں آتے تو نیچے سے عوام کہتی ہے چیئرمین جدھر جاتا جائے، ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. صحیح آپ کا جواب آ گیا جی. اچھا حویلیاں کے حوالے سے پھر بات کرنا چاہوں گا. حویلیاں کے اندر پی ٹی آئی کا دور حکومت رہا، مسلم لیگ نون کا رہا، کاف لیگ کا رہا، دیگر جماعتیں بھی جو ہیں کسی نہ کسی سیٹ پہ برسر اقتدار رہی ہیں، چاہے وہ کونسلر کی سیٹ پہ رہی ہوں، ناظمین کی سیٹ پہ رہی ہیں اقتدار میں. تو سر حویلیاں کے اندر جو صاف و شفاف پانی کے حوالے سے مسئلہ
پہلے سے بھی تھا، آج بھی ہے۔ اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے مسئلہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ اسی طرح صحت کے حوالے سے مسئلہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ قبرستان کے حوالے سے مسئلہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ تو بیشتر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے اناؤنس کیے ہیں، یہ مسائل پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو کون حل کرے گا انہیں؟ کیسے حل کیے جائیں گے؟ یہ مسائل کب حویلیاں کے ختم ہوں گے، ذرا بتا دیں۔ دیکھیں جی، جس وقت الیکشن آتے ہیں یہاں پر نعرے لگ جاتے ہیں، صحیح حویلیاں کا بند کر کسی نے نہیں سوچا، حویلیاں کے ساتھ ہم حویلیاں کے شہری ظلم کر رہے ہیں، صحیح اپنے بچوں کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ یہ خمیزہ کون پکڑ رہا ہے؟ ہمارے بچے، تو غلطیاں کون کر رہا ہے؟ ہم جو بڑے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ حویلیاں کے لیے کسی نے نہیں سوچا۔ میں کہتا ہوں کہ 9 یونین کونسل اور 37 ولیج کونسل کا دارالخلافہ اور دل حویلیاں شہر آج دن تک ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم کبھی قوم کا نعرہ لگاتے تھے، یہ وان ہے، یہ تنولی ہے، یہ جدون ہے، یہ کسی اور قبیلے کا نام آ گیا ہے، ہم حویلیاں کے نہیں بنے۔ یہ سب لسانی اور فرقہ وارانہ باتیں جو ہیں نا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے صرف پارٹیوں کی سیاست کرنی چاہیے، جو جماعتوں کی سیاست کرنی چاہیے۔ جماعت نے جس کو ٹکٹ دے دیا، جو بھی پارٹی ہے، اس کا جو بھی منشور ہے وہ اپنا منشور عوام کے سامنے رکھے۔ جو عوام کو پسند ہوگا، جس کو عوام پسند کریں گے اس کو ووٹ دیں گے۔ ووٹ عوام دیتی ہے کارکردگی کے ساتھ۔ کسی کی کارکردگی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس حلقے سے کتنا عرصہ ہمارے بھائی جوان ہیں برجماع ہیں، اس پر حکمرانی کر رہے ہیں، مگر پسماندگی پاکستان تحریک انصاف نے آ کر ختم کیا ہے۔ اب آپ جس جگہ میں جائیں، حویلیاں گاؤں میں جائیں، ملا وزیرہ، کالو میرا، نشہرہ، چنگڑا، کشکا، جتھے بھی تسی چلے چلو، پارا بھی ہن ملا وزیراں روڈ ہے، تسی چلو آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے بہترین روڈ ہے۔ یہ بائی پاس آپ کو کس نے دیا ہے؟ دمدوڑ بائی پاس پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری حکومت نے کیا ہے۔ یہ یونیورسٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے۔ سر میرا کیا میں آپ کو بتاؤں؟ کون سا پروجیکٹ بتاؤں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ میرا سوال یہ ہے، حویلیاں کے اندر جو فقدان ہے کاموں کے حوالے سے، وہ پہلے سے تھا، اب تک ہے۔ جو سوال میرا ہے اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے، صاف شفاف پانی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، قبرستان کے حوالے سے، کون سی جماعت اس کام کو کرے گی؟ کون سی شخصیت اس کام کو کرے گی؟ جو مسائل پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اس پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ دیکھیں جی، میں نے حویلیاں کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کی ہے۔ قبرستان کی بھی بات کر دی ہے، پانی کی صاف پانی کی بھی بات کر دی ہے، صحیح ہے۔ اور کروڑوں روپے کا پروجیکٹ ہے۔ قبرستان کی بھی بات کی ہے۔ اسٹریٹ لائٹ کی جو بات میں کر رہا ہوں، مرحوم عاطف خان نے ڈپٹی کمشنر آف ٹباس سے کوئی 40 لاکھ روپے انہوں نے کو منظور کروائے تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا، آپ ہی شاید آپ کو بھی پتہ ہوگا، جی علم ہے۔ کہ اس پر جو ہے حویلیاں شہر کی جو اسٹریٹ لائٹیں ہیں اس کے لیے انہوں نے کیا تھا، مگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جدھر اللہ کو پیارے ہو گئے تو منصوبہ بھی اللہ کو پیارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے جی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بابو صاحب، لاسٹ جو کوسچن کرنا چاہوں گا، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ویورز، آپ کے ووٹرز، آپ کے سپورٹرز جو ہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں اپنے جتنے بھی میرے ووٹر اور سپورٹر اور میرے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بشمول ٹیگر فورس، آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ اور جتنے بھی ونگز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی رات دن محنت کر کے، آپ کے پاس صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، رات دن محنت کر کے ہماری جو خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی اپنا آ کر رول پلے کریں اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے یہ کام کرے۔ یہ کسی شخصیت کی بات نہیں ہے، نہ بابو جوید کی بات ہے، نہ افتخار خان کی بات ہے، نہ خورشید اعظم خان کی بات ہے، نہ باقی کسی میرے اسکندر اعظم کی کسی بھائی کی بات ہے۔ ہم صرف اور صرف یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت بات ہے تو عمران خان کی ہے۔ آپ نے پارٹی کے لیے کام کرنا ہے اور یہ سیٹ جیت کر آپ نے یہ بتانا ہے کہ عمران خان کو انشاءاللہ، اور دنیا کو بتانا ہے عمران خان زندہ ہے تحصیل حویلیاں میں، اور اس وقت ضلع عبدالآباد میں 9 مئی کے بعد یہ پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے تحصیل حویلیاں میں، اور یہ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے میرے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن۔ میں ان کو اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں، نکل جاؤ گلی گلی، کریے نکل جاؤ،
जिस तरह भी हो अपने वोटर को आकर वोट पोल कराए, बल्ले पे मोहरा ठप्पा ठप, बल्ले पे मोहरा ठप्पा ठप। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस हवाले से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज जो बातें हमारी बाबू जावेद साहब से हुई हैं, इन्होंने अपने 3 मंथ के जो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये मीडिया की तवसत से मैं ये मीडिया से ये गुजारिश करूँगा सजाद भाई, अमर भाई, ये आप मेहरबानी करके ये जो मेरी लिस्ट है, जी जी, मैं इसको मीडिया पर जो है ना जी, इसको आप इसको शेयर करें, सही है। ताकि कोई चैलेंज करते हैं इसमें किसी चीज़ को, मुझे आकर चैलेंज करते हैं तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ और मैं उसका जो है ना जी, उसका मैं उसका अजाला करूँगा। सही इसको वो काइंडली इसको जो है ना मीडिया पर मेरी जो लिस्ट है इसको लगा दें, ताकि मेरी वाम को, मेरे लोगों को, मेरे भाइयों को पता चले कि आपका ये खिदमतगार कारकुन, मैं किसी पोस्ट पे हूँ या न हूँ, किसी ओहदे पर हूँ या ना हूँ, मैं अपनी वाम के लिए खिदमत करता रहूँगा। मेरे दरवाजे 24 घंटे अपनी वाम के लिए खुले हैं जी। सही, ज़बरदस्त जी। बाबू साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं जी। आपने 3 महीने के अंदर जो मुख्तसर टेन्योर आपको मिला है, आपने पब्लिक की, हवेलियों की, अवाम की, अर्बन 2, 3 सब की जो है, अर्बन 1 की बड़ी खिदमत की है। इसके अलावा आपने कैंट एरियाज़ के जो मुझे जो हैंड पम्प दिखाए हैं, जो सड़कें दिखाई हैं, जो गलियाँ दिखाई हैं, वो भी आपने बड़ी मेहनत की है। इंतहाई कलील मुद्दत आपको मिली है, उसमें मैं ये चाहता था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये मज़ीद तवील हो, क्योंकि इतनी कलील मुद्दत में इतने ज़्यादा काम मैं ये समझता हूँ कि हवेलियाँ के अंदर इससे पहले नहीं हुए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा मौका मिलता तो आप ज़्यादा पब्लिक की अच्छे अंदाज से खिदमत कर सकते थे, आप हवेलियों को बहुत सारी चीज़ें दे सकते थे, लेकिन आपके पास मुद्दत कम थी। तो अल्लाह करे, हमारी ये ख्वाहिश है, हमारे दिल में जो सवाल था आपके लिए ये कि अगर तहरीक इंसाफ का टिकट आप ख़ुद ले लेते तो ये ज़्यादा बेस्ट होता, क्योंकि हवेलियाँ को जो है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक टिकट की बात आपने की, इंशाल्लाह खुदा की मेहरबानी से हम टिकट देने वाले हैं। जी जी, टिकट आपको पता है कि मेरी क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट में, और उन्होंने इस्लामाबाद से इमरान खान ने कहा तहसील सदर के वाले ये टिकट करो, कैंडिडेट को तहसील सदर देगा और उनकी तंजीमें देंगी। सही है। हमारी पार्टी जो है ना, ये अवामी पार्टी है। हमारे एमपी और एमएनए ने आकर टिकट नहीं दिया टिकट होल्डर को, ये तंजीमों ने टिकट दिया है। मैं तहसील का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी तहसील की कैबिनेट और मेरी तमाम वीसी की और टाइगर फोर्स और जितने भी मेरे तंजीम के अहदेदार हैं, आईएसएफ, यूथ विंग, उन्होंने ये टिकट होल्डर को टिकट दिया है। हम इंशाल्लाह पार्टी के साथ हैं। हमने टिकट, मैंने इलेक्शन इससे नहीं लड़ा। मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूँ या मैं अपनी तंजीम को मजबूत करूँ। इस वक्त इलेक्शन से तरजीह बेहतर मैंने अपनी पार्टी को दी है, क्योंकि इस वक्त मेरी पार्टी पर मुश्किल टाइम है और उसको टाइम देना है। अगर मैं उस मामले में पड़ जाता तो मैं अपनी तंजीमों को और पार्टी को फ़ाल करने में टाइम नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने तहसील हवेलियाँ का इलेक्शन नहीं लड़ा है। मैंने अपनी तंजीम को मजबूत करना है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है और इमरान खान के हाथ मजबूत करने हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। सही है। व्यूअर, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इन टाइम न्यूज़ टीवी के कैमरामैन टीम आमर अमीन के साथ, सजात नौली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।